ابتداء علم ہے یہ ابتداء
گھر میں سمائے ہیں اثر کرنے لگی دنیا علی کی ذات قرآن سے عرفہ
سے بلانا بچے میرے آتے ہیں انہیں پانی پلانا سجاد سے کہنا نہ تم خود سے میں آنا دادا کی طرح شرم سے گردن کو بندھانا آدھا جو کرے ظلم تو نہ گھبرائیو بیٹا لے جائے جدھر ساتھ چلے جائیو بیٹا ایک روز کے جھکا کر جب دیکھو تو اس آستان سے ساحل کو کیا نہیں ملتا جو راہ پر نہ ملے راستہ نہیں ذکر ہے ذکر رسول زیر خدا علی کا ذکر ہے ذکر رسول زیر خدا کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا جو راستہ نہیں مومن کا مجمع نعرہ صلوات پر نہ ملے راستہ نہیں احد میں بدر میں خیبر میں وفا میں سوا علی کے کوئی دوسرا نہیں شوق ہے موسیٰ کہ کوہ طور پر نور خدا نہیں ملتا جو راہ پر نہ ملے راستہ نہیں جو وقت پکارے رسول بھی جس کو علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں علی سا کوئی بھی مشکل نہیں ملتا
مسلمان اہل بیت ہیں، اور کسی کو یہ کیوں مرتبہ نہیں ملتا جو راہ پر شعر پیش کرتا ہوں، نعرہ صلوات۔ راستہ نہیں ملتا۔ اب اس علم کے بہت سے دلوں میں ملتی ہے، اب اس علم کے بہت سے دلوں میں ملتی ہے، دلیری حوصلہ اور ولولہ نہیں ملتا جو راہ پر نہ ملے۔ برابری تو علی کے بہت سے کرتے ہیں، مگر کسی کا کوئی معجزہ نہیں ملتا جو راہ پر نہ ملے۔ خدا کے گھر میں ولادت پہ اور شہادت پہ جہاں میں ایسا کوئی رہنما نہیں ملتا جو راہ پر نہ ملے، راستہ نہیں۔ حسین ڈھونڈنے نکلے ہیں لاچار پر کے، نظر میں نور نہیں راستہ نہیں ملتا، راہ پر نہ ملے، راستہ نہیں۔ اٹھا کے گود سے بچے کو بھیجے رن میں، سوا ربا کے یہ حوصلہ نہیں ملتا، سکین عباس سے ملنے چلی ہے ماتل میں، اندھیرا بن ہے فضل کا پتہ نہیں ملتا جو راہ پر نہ ملے۔ مجاہد اب تو وہ مجلے بھلے نہیں لگتے، یہاں پہ ذکر شہ کربلا نہیں ملتا جو راہ پر نہ ملے۔ سورہ فاتحہ۔ دریا پار سرور ہے نا شہ پیرو بر چلے، دریا سرور ہے نا شہ پیرو بر چلے، صدمہ یہ تھا کہ ہاتھوں سے تھامے کمر چلے، اکبر سنبھال باپ کو بچہ میں تر چلے، پھر ادھر چلے شہ والا جدھر چلے، صدمہ ہے ضرب غم سے دل پاٹ پاٹ رونے کو بھائی جاتا ہے بھائی کی لاش، رونے کو بھائی جاتا ہے بھائی کی لاش، کون ہے کو بھائی جاتا ہے بھائی کی لاش، القصہ لا
جائے باپ کو اکبر ترائی زخمی ملا وہ شیر تلاوت ترائی مائی جو بوئے خون برادر ترائی عشے کے پاس گر پڑے سرور ترائی عشے کے پاس گر پڑے سرور ترائی بھائی گزری تھی عمر حاجی سے چھوڑتے ہوئے دیکھا اسی کو خاک پہ دم توڑتے ہوئے دیکھا اسی کو خاک پہ دم توڑتے ہوئے اور مورت کے منہ پہ بھائی کے بھائی نے دے زدہ ایسے اے دلے یہ بیکار تیرے فدا پتلیاں پھراتے ہو بھائی یہ کیا عباس میں حسین ہوں دیکھو مجھے ذرا عباس میں حسین ہوں دیکھو مجھے ذرا میرا بھی حلقوں خشک ہے خنجر کے واسطے بھائی کو چھوڑے جاتے ہو دم بھر کے واسطے بھائی کو چھوڑے جاتے ہو دم بھر کے واسطے بھائی کو چھوڑے جاتے ہو دم بھر کے واسطے عائشہ نے کہا کہ لینے کو آئے ہیں تو آپ چھوڑ جاؤ گے اب ہم کو ہے غزہ سر خاک پر پٹک کے یہ بولا وہ جامنا جان فاطمہ پسر سید جان فاطمہ پسر سید کس کس کو روکیے کہ یہ آدھا کرے صدمہ بڑا یہ ہے کہ حضرت اکیلے صدمہ بڑا یہ ہے کہ حضرت اکیلے ہیں اور فضا کھڑی تھی خیمے کے باہر جو بے خبر حضرت نے اس کو دور سے دیکھا پر ہے نظر الٹ کے خیمے کا بولی وہ اٹھو علمات آئے خون ڈالیو اٹھو علمات مون اکبر علم لیے ہیں علی کا نشان وہ کل فرست ہوتا ہے وہ نوجوان وہ کل فرست ہوتا ہے وہ نوجوان وہ کل فرست بکھرے تھے سین کے بعد شیر علم تھا سو جائے عباس کا یہ ہاتھا بھرا تھا خاک سے بکھرے تھے سین کے بعد چلاتی تھی کہ اسد کبریا کے لائے میں سر کو پیٹتے ہوں تمہیں کچھ نہیں خیال سر کو پیٹتے ہو تمہیں کچھ نہیں خیال جاتا ہے یوں جہاں سے کوئی آگ مار دے اسکن کیا ترائی میں لوڈی کو چھوڑ دے اسکن کیا ترائی میں لوڈی کو چھوڑ کے اسکن کیا ترائی میں لوڈی کو چھوڑ کے پرخو علم کے پاس تھے عباس کے پسک میں کھلے تھے گردوں کے تھراتے تھے جگر گانے جو توق اتارے تھے اور کان کے سرما ہوا تھا ایک تو ایک تیر تھا سرما ہوا تھا ایک تو
بدریاش کرتا چہروں سے درد بدریاش کرتا چھوٹا یہ شہر سے کہتا تھا آنسو بہا پاپا ہمارے گھر میں کب آئیں گے چچا آیا علم پر ان کے نانے کی وجہ کیا چھوٹے سے رو کے تب یہ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے سے رو کے تب یہ بڑے بھائی نے کہا ماں کی مانگو جل گئی صدمے گزر گئے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا کو مر گئے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے توڑا یہ سن کے مہر کی جانب وہ بے وجہ رو کر پکارے شاہ کے بیٹا چلے ادھر سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ نہ گئے بابا کی لاش اٹھانے کو جاتے ہیں بابا کی لاش اٹھانے کو جاتے ہیں میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے دریا پہ ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے دریا پر سر پر ہے أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود بسم الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا حضرات گرامی قدر عزیزان محترم، یہ سالانہ مجلس عزا اور جلوس ہمارے نوجوان دوست جس اہتمام کے ساتھ اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ منعقد کرتے ہیں، اس کا
تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں وقت نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں انکار نہیں کر پاتا، اور آپ حضرات ماشاء اللہ دور و دراز سے جتنے خلوص و محبت کے ساتھ ذکر مولا سننے آتے ہیں تو جذبہ ایمانی کو دیکھ کر ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس قدر بھی وقت جس طرح بھی ممکن ہو وہ مومنین حیدرآباد کی نظر کرنا چاہیے۔ یہی جذبہ ایمانی اساس سے مذہب جعفریہ ہے، اور یاد رکھیں کہ عزاداری مظلوم کربلا کوئی رسم نہیں ہے، رسمیں تو بدلتی رہتی ہیں، رسموں میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن بقول علامہ اقبال حقیقت ابدی ہے مقام شفیعی، بدلتے رہتے ہیں انداز صوفی و شامی۔ حسین تو حقیقت ابدی کا ہے، یہ تذکرہ 14 صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اگر یہ ذکر رسم ہوتا تو بدل جاتا، اس لیے کہ کوئی بھی رسم پائیدار نہیں ہوتی۔ آج سے 50 برس پہلے جو رسومات تھی وہ آج نہیں ہے، جو رسومات آج ہے وہ آئندہ 20 برس کے بعد نہیں ہوگی۔ رسومات زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، اس لیے کہ رسومات کی بنیاد توہمات پر ہوتی ہے، اوہام پر ہوتی ہے، لیکن موقت اہل بیت اور معرفت اہل بیت کی بنیاد توہم پرستی پر نہیں ہے، اوہام پر نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی وابستگی کی بنیاد علم پر ہے، عقل پر ہے، عدل پر ہے۔ یہ معرفت کسی بھی اور جذبے کے ساتھ میسر نہیں آ سکتی۔ معرفت اہل بیت کا تعلق علم سے ہے، اور علم کا تعلق دروازے سے ہے، جو ہے نا معرفت کا تعلق۔ دیکھیں ذرا سا ان دو لفظوں میں پہلے میرے نوجوان دوست غور کر لیں۔ ابتدا میں علم کہتے ہیں جاننے کو، معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو۔ جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی، علم ویسا ہوگا جیسا دروازہ ہوگا، جیسا آستانہ ہوگا ویسا ہی علم ہوگا۔ آستانہ ناقص ہے، علم ناقص ہوگا، آستانہ بزدل ہے، علم بزدل ہوگا، آستانہ منافق ہے، علم منافقت پر مبنی ہوگا، اور اگر آستانہ کامل ہے علم کامل ہوگا، علم کامل ہوگا معرفت کامل ہوگی، معرفت کامل ہوگی تو پھر آدمی مسلمان نہیں رہے گا، سلمان بنے گا، بنے گا، ریشم بنے گا، مقداد بنے گا۔ ساری بنیاد جو ہے نا عزیزان محترم وہ اسی علم صحیح پر ہے کہ آپ علم حاصل کہاں سے کر رہے ہیں، علم لے کہاں سے رہے ہیں۔ دین اسلام علم ہے، دین کی بنیاد علم ہے، دین کی اساس علم ہے۔ ایک بھی جاہل آدمی کو خدا نے ہادی نہیں بنایا۔ ذرا سا بیدار ہو کریں آہستہ آہستہ اس تمہید میں، تاکہ جو نتیجے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ثبوت کرنا چاہتا ہوں آئے تطہیر کی روشنی میں، اس کے لیے ذرا سا یہ تمہید ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا مطالعہ فیصلہ کن ہے کہ خداوند عالم نے ایک بھی جاہل کو ہادی نہیں بنایا، جسے منصب ہدایت پر فائز کیا
اسے پہلے علم عطا کیا. علم اس لیے عطا کیا کہ اگر اس نے دنیا میں آ کر کسی سے مسئلہ پوچھ لیا تو یہ اس کی ہدایت نہیں کر سکے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور چھوٹی سے چھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے کسی امام نے دنیا کے کسی مدرسے میں کسی معلم کے سامنے زانوِ ادب طے کیا ہو. انہوں نے پڑھا نہیں پڑھایا ہے. انہوں نے پڑھا نہیں پڑھایا ہے. مسئلہ پوچھا نہیں بتایا ہے. ہلاک ہوئے نہیں ہلاکت سے بچایا ہے. اس لیے اور آئے اس دنیا میں کسی کے لیے کسی بھی ایک عالم جتنے تاریخ اسلام میں گزرے ہیں کسی کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے فلاں مدرسے میں نہیں پڑھا. اس کا مدرسے میں پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ جب پیدا ہوا تو جاہل تھا. ان کا کسی مدرسے میں نہ پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ جب پیدا ہوئے تو عالم تھے. تو امت اور اہل بیت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا علم اور جہل میں فرق ہوتا ہے. ایک مطلب کوئی تو میرا بھائی جاگا جسے نعرہ حیدری یاد آیا. سندھ میں تقریر ہو اور وہ بھی حیدرآباد میں. چمن چمن کلی کلی جس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد اسکول گئے مدرسے گئے کالج گئے معلوم کے استاد تھے کسی کلاس میں بیٹھے تھے امتحان دیا تو ہمارا پیدائش کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو جانے تھے. لیکن اہل بیت طاہرین کے متعلق ایک روایت پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک پہلے علی سے لے کر آخری علی تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا عزیزان محترم کہ کسی بھی مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہو یا کوئی ایک استاد بتائے جس نے انہیں پڑھایا ہو. کوئی ایک کتاب بتائیں جو انہوں نے پڑھی ہو. بہت آسان اور بہت ہی غیر فلسفیانہ انداز میں میں چاہ رہا ہوں کتاب کرنا تاکہ میرے تمام نوجوان دوست بھی اور دور دراز سے جو سلسلے آئے ہوئے میرے بھائی ہیں وہ سب سمجھ لیں میری بات. مجھے ان کی ضرورتوں کا احساس ہے. کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے تو جب آیا ہوں تو آپ کی ضرورت انتظار کا کچھ تو صلہ ملنا چاہیے نا, ہے نا. یہ ہے وہ بنیادی نقطۂ گا. کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی کسی ایک مدرسے میں نہیں گئے اور کمال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نے معصوم مانے یا نہ مانے امام مانے یا نہ مانے عالم سب مانتے ہیں. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے تو یہ کہے کہ میرا پہلا امام عالم نہیں تھا یا میرا دوسرا امام عالم نہیں تھا یا میرا چھٹا امام عالم نہیں تھا یا میرا 11واں امام عالم نہیں تھا یا میرا 12واں امام عالم نہیں تھا. عالم سب مانتے ہیں. پھر ایک منزل اور بلند کرے. ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ لوگوں نے انہیں نہیں ماننا ان کے فیصلے کو مانا. اگر آپ کو سننا چاہتے ہیں تو آپ کو درد ہونا پڑے گا ہونا پڑے گا پوری طرح سے. لوگوں نے انہیں نہیں مانا ان کے فیصلوں کو مانا. آج تک تاریخ میں ایک مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ جب علی نے کوئی فیصلہ کر دیا ہو اسے کسی نے مسترد کیا ہو.
دنیا کے حکمرانوں کے سینکڑوں فیصلوں کو علی نے مسترد کیا. علی کا ایسا نہیں ہے کہ جسے کسی نے مسترد کیا ہو. علی نے سینکڑوں فیصلے کیے ہوئے لوگوں کے مسترد کیے، یعنی علی کے فیصلے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. اب میرے سنی شیعہ سارے بھائی سنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ. تو وہی حسین کا دربار ہے، یہاں محبتیں تقسیم ہوتی ہیں، محبتیں تقسیم نہیں ہوتی، تقسیم نہیں ہوتی، فرقہ واریت تقسیم نہیں ہوتی. یہاں علم تقسیم ہوتا ہے، یہاں رزق علم تقسیم ہوتا ہے. تمام میرے بھائی سنے کہ یہ بڑی عجیب منزل ہے کہ علی نے جتنے فیصلے کیے سب نے ان فیصلوں کو نافذ کیا. اور سوائے مورخہ میں ابن حجر نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کا یہ اعلان تھا کہ خبردار جب علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی مقدمہ آئے تو کوئی مفتی بننے کی کوشش نہ کرے. کوئی فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے، کوئی فیصلہ نہ کرے جب علی موجود ہو. اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھ کہ جب میرے پاس کوئی شرعی مسئلہ آئے اور علی موجود رہو. دوستوں ان بنیادوں میں توجہ کرنے اس کا نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. ملت مسلمہ کو میرے پاس کوئی شرعی فیصلہ آئے اور علی موجود نہ ہو، یا اللہ وہ دن نہ دکھا. اب دوستو یہ تو ساری تاریخوں نے اتفاق کیا نا کہ حکومت کوئی بھی کرے شریعت کو علی کی چل رہی تھی. شریعت تو علی کی چل رہی تھی، اور اگر حکومت وہ اسلامی تھی تو مجھے یہ تو نہیں دیکھ لینا کہ تخت حکومت پر کون ہے. مجھے تو یہ بتاؤ کہ قوانین کس کے نافذ ہو رہے ہیں، شریعت کس کی چل رہی ہے. چاہے خلافت اول ہو یا خلافت دوم ہو یا خلافت سوم ہو، ہر حکومت کی دوران ہر حکمران کے دور حکومت میں ہر حکمران نے علی سے فیصلے دیے. اور ظاہر ہے کہ علی نے شریعت کے فیصلے کیے ہیں، دنیاوی فیصلے نہیں کیے، اس لیے کہ حکومت اسلامی تھی، حکومت اسلامی تھی، فیصلے سارے شریعت کے ہوتے تھے. تو یہی تو میں پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں کہ جب اس دور میں اتنے بڑے شریعت کے جاننے والے حکمرانوں نے شریعت کا ایک قانون بھی علی کے فیصلے کے بغیر نافذ نہیں کیا، تو آپ پاکستان میں اسلامی نظام علی کے بغیر کیسے نافذ تو صحابی رسول بھی تھے جنہوں نے زیارت رسول بھی کی تھی، تو پیغمبر سے صحبت کا فیض بھی حاصل کر رہے تھے. تو سابقون الاولون میں بھی تھے جنہوں نے پیغمبر کے احترام میں نمازیں بھی پڑھی. جنہوں نے صاحب شریعت کے لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے بھی دیکھا. جب وہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شرعی فیصلہ نافذ نہیں کرتے جب تک علی سے انڈورس نہ کرا لیں.
جب تک علی سے تصدیق نہ کرا لے، علی سے تصدیق نہ کرا لے، تو جب وہ نہیں کر سکتے تو آپ ان سے بڑے عالم تو نہیں ہیں، آپ ان سے بڑے اسلام کے ہمدرد بھی نہیں ہیں، آپ ان سے بڑے اسلامی نظام کے حامی بھی نہیں ہیں، آپ تو خود نظریہ ضرورت کی پیداوار ہیں۔ اور تو جو ہے نا کہ یہ ہے وہ نقطۂ نگاہ اسے دیکھنا چاہیے۔ میرے کسی امام نے جو بھی فیصلہ کیا ہر حکومت کے زمانے میں خلافت اول سے لے کر آخری بادشاہ کی حکومت تک، عباسی بادشاہ تک، میرے ہر امام نے فیصلے کیے، ہر امام نے فیصلے کیے، اور جو فیصلہ امام نے کر دیا، یعنی جو فیصلہ بعد علم سے آ گیا، تو فیصلہ علم کے دروازے سے آ گیا، اس فیصلے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، اس فیصلے کو کسی نے مسترد نہیں کیا، اور یہی صداقت محمد عربی کی دلیل ہے، یہی ہے صداقت قول پیغمبر کہ میرا رسول کہہ گیا تھا کہ ہمارا اول بھی محمد ہوگا، ہمارا اوسط بھی محمد ہوگا، ہمارا آخر بھی محمد ہوگا، ہم کل کے کل محمد ہوں گے۔ ایک پیغمبر کو عالم الغیب نہ ماننے والوں، ایک پیغمبر کے علم مستقبل میں شک کرنے والوں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، رسول کو نہیں ہے، رسول مستقبل کا علم نہیں جانتا، رسول غیب کا علم نہیں جانتا۔ ارے یہ حدیث پیغمبر کی اتنی زیادہ کافی ہے کہ اگر کوئی اور روایت قول نہ بھی ہو تب بھی عظمت پیغمبر کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ پیغمبر اپنے دشمنوں کو چیلنج کر کے گئے ہیں کہ یاد رکھو جب کسی کو میری نبوت میں شک ہو، جب کسی کو میری نبوت میں شک ہو تو وہ دیکھ لے کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرے ہم کل کے کل محمد ہے، پہچان نہیں سکو گے۔ میں ابھی بھی نہیں بات سمجھے، پھر سمجھیے اس کو۔ دیکھیں میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان اس جان رحمت پر، اس مرکز علم پر، اس خاتم النبیین پر، اس وجہ تکوین کائنات پر، اس علت غائب ممکنات پر، اس علم اول پر، اس عقل اول پر، اس عشق اول پر، اس خلق اول پر، اس خلق اول پر، اس بشیر پر، اس نذیر پر، اس سراج منیر پر، اس دانائے قبل پر، اس مولائے کل پر، اس ختم الرسول پر، اس گنتی کے پہلے عدد پر مجھے کائنات میں چیلنج کر کے کہتا ہوں میرے نبی کے علاوہ کوئی باپ ایسا دکھا دو جو اپنی زندگی میں اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے جائے۔ ایک باپ ایسا دکھا دے۔ جو اپنی زندگی میں اپنے 12 بیٹوں کے نہیں بلکہ 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے جائے۔ کہ میری نبوت میں شک کرنے والوں، جب کسی کو میری نبوت میں شک ہو نا تو میرا انکار کرنا چاہے اپنے وقت کے محمد کو دیکھ لو، اگر 1 انچ بھی وہ میری حدیث سے کہیں نیچے نظر آئے تو اس کا انکار نہ کرے، اسے حق ہے وہ میرا انکار کر دے، اسے حق ہے بہت پروفر کرو، اسے حق ہے کہ وہ میرا انکار کر دے۔ تو جان مطلب یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں تھی، یہ خاتم النبیین کی پیشین گوئی تھی، چیلنج تھا کہ میرا ہر بیٹا محمد ہوگا۔ دیکھ لینا، علم میں محمد ہوگا، عقل میں محمد ہوگا، علم میں محمد ہوگا، شعور میں محمد ہوگا، ادراک میں محمد ہوگا، عصمت میں محمد ہوگا، طہارت میں محمد ہوگا، نجابت میں محمد ہوگا، سیادت میں محمد ہوگا، ولایت میں محمد ہوگا، غیبت میں محمد ہوگا، شعور میں محمد ہوگا، جاگنے میں محمد ہوگا، سونے میں محمد ہوگا۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ اعزاز محترم، محمد سے محمد ایسا تو ملے کہ اگر بستر پر چادر اوڑھ کر سو جائے تو روز مرہ کے دیکھنے والے
سکے کہ علی سو رہا ہے یا نبی سو رہا ہے. روزمرہ کے پہچانے میں آپ کو سلامت رکھے اسی منظر بنانا چاہ رہا تھا آپ کی میرے سماج کو. روزمرہ کے پہچاننے والے یہ نہ پہچان سکے, جاننے والے یہ نہ پہچان سکے کہ علی سو رہا ہے یا نبی سو رہا ہے. عزیزان محترم, کتنے محمد ہیں, جبھی تو ایک ایک محمد کا ایک ایک لقب مخصوص کر دیا گیا کہ یہ مرتضیٰ ہے, یہ مجتبیٰ ہے, یہ سید الشہداء ہے, یہ زین العبا ہے, یہ باطن العلوم ہے, یہ صادق ہے. ورنہ سارے صادق کو ایک ہی امام صادق کو, سارے شہید ہیں ایک ہی امام شہید کیوں, سارے مرتضیٰ ہیں ایک ہی مرتضیٰ کیوں, سارے مجتبیٰ ہیں ایک ہی مجتبیٰ کیوں, سارے سچے ہیں ایک ہی جعفر صادق کیوں. بتائے نا, یہ ایک ہی طرح مخصوص ہے نا. لیکن سچے سارے امام, لیکن جب کہیں الصادق تو چھٹے مخصوص کا سمجھ میں آئے. حالات کے سب صادق ہیں ہے نا, سارے شہید ہیں, لیکن جب کہیں سید الشہداء تو ایک ہی امام آئے گا ذہن میں, یا اللہ یا اللہ. سارے منتخب ہیں, لیکن جب کہیں مرتضیٰ تو حسین ذہن میں نہیں آئیں گے. مرتضیٰ نام نہیں ہے, لقب ہے. نام علی ہے, لقب مرتضیٰ ہے. جب کہیں مجتبیٰ تو حسین نہیں آئیں گے ذہن میں, حسن آئیں گے. جب کہیں باطن العلوم تو ان کا دروازہ علی ہے, مگر پانچویں امام آئیں گے ذہن میں. تو کیا مطلب ہے اس کا دوستو, یہ تو سارے کے سارے محمد تھے. یہی تو وجہ ہے تو خدا نے ایک ایک لطف سے ایک ایک امام کو ممتاز کر دیا تاکہ پہچان سکے کہ پہلا محمد کون ہے اور چوتھا محمد کون ہے. پہلا محمد کون ہے اور چوتھا محمد, پورے مجمع کی توجہ پہچانا جا سکے کہ پہلا محمد کون ہے, دوسرا محمد کون ہے. ورنہ نہ نور میں فرق, نہ خلقت میں فرق, نہ خلق میں فرق, نہ علم میں فرق, نہ صورت میں فرق, نہ سیرت میں فرق, نہ بصیرت میں فرق, نہ چہرے میں فرق, نہ پیشانی میں فرق, نہ ابرو میں فرق, نہ سروں میں فرق, نہ چنگ میں فرق. یہاں تو انسان کی تو حیثیت کیا ہے, فرشتوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا. ہمارے ساتھی وہاں تک جہاں میں بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا. اس لیے ایک ایک لطف دیا فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ یہ دوسرا محمد ہے, یہ تیسرا محمد ہے, یہ چوتھا محمد ہے. نہیں ایسے نہیں رکھے. میں تو دوست اچھے سناؤں آپ کو. اللہ نے خالق نے پوری توجہ سے سنا ہے. خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد. اگر ایسے سننا ہے تو سبحان اللہ. خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. عزیزان محترم, نیت کی منزل ایسی تو ہو کہ جہاں فرشتے کو پہچاننے میں دھوکہ کھا جائے. محمد سے ایسے تو ملتے جلتے ہو, محمد سے ایسے تو ملتے جلتے ہو, خاتم النبیین سے نیت کی منزل پر ایسے تو ہو کہ جہاں یہی وجہ ہے کہ یہ صرف جبریل ہی کی بات نہیں ہے, صرف شاعری نہیں ہے, خدا کا فرمان بھی نہیں آیا. جو آیت میں موضوع گفتگو ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے. جانے میں طرف بہت سمجھو کہ جب یہ چادر میں سب اکٹھے ہو گئے نا تو فرشتے نہیں پہچان سکے کہ یہ کون ہے.
آخر قدرت کو کہنا پڑا ہوں فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا اب تھوڑا سا اس آیت کے دل میں ایک تمہیدی مرحلہ اور وہ یہ کہ قرآن مجید کا طرز استدلال یہ ہے کہ جس بات کو قدرت نے بہت توجہ بات کو کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس مشکل مرحلے سے گزر گئے تو اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ ذہنی طور پر یہ ہے ذرا خشک موضوع ہے، لیکن جب اس کا نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ میرے نوجوان دوست فخر کرتے ہوئے جائیں گے اپنے مذہب کی حقانیت پر، ہے نا؟ یہی مجلسوں کا ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن کا طرز استدلال یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن احکامات کو یا جن صفات کو پوری شدت اور توانائی کے ساتھ فورس کے ساتھ مسلمانوں تک پہنچانا چاہا، وہاں قدرت نے کلمہ حصر استعمال کیا ہے آیت کی ابتدا میں۔ کلمہ حصر انما بتحقیق جہاں گنجائش نہ رہے، انما ولیکم اللہ، جیسے بتحقیق اللہ تمہارا ولی ہے، پوری شدت جہاں فرار کا کوئی راستہ نہ ہو نہ ماننے والے کے لیے، اب جو ہے نا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بتحقیق اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ایک اللہ تمہارا ولی، ایک اس کا رسول تمہارا ولی، اور ایک وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، ایک وہ ولی، اور آپ کو سلامت رکھیے، یہی میں توقع کر رہا تھا اس توحید پر، اللہ تمہارا ولی۔ ملت کو علمی انداز میں غور یہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام علم کا نام ہے، اسلام اندھی تقلید کا نام نہیں ہے، اسلام بلائنڈ فیتھ کا نام نہیں ہے۔ علم ترقی کرتا جائے گا ویسے ویسے اسلام سمجھ میں آتا جائے گا، اس لیے کہ اسلام ہے ہی علم، اسلام کا آغاز بھی علم، اسلام کی تکمیل بھی علم، آغاز ہوا آدم کے علم سے، اسلام کا آغاز آدم کے علم سے ہوا نا، پہلے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ اسلام کی تکمیل ہوئی میدان غدیر خون میں، وہ بھی اس وقت ہوئی جب شہر علم نے باب علم کو ولی بنا دیا۔ تو اسلام کا آغاز بھی علم، اسلام کی تکمیل بھی علم۔ اب جب اس نتیجے پر آپ پہنچے تو ہم ملت کو غور کرنا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ملت نے قرآن پڑھا تو ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر سمجھنے کی کوشش بھی کی تو ان سمجھداروں سے جو خود نہیں سمجھے، جو خود نہیں سمجھے کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ پھر قرآن کو عربی میں پڑھ لینا اور بات ہو، قرآن کا ترجمہ کر لینا اور بات ہو، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اللہ اس آیت میں چاہتا کیا ہے، اب یہ کسے علم ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ تو جب آپ کو اللہ کا چاہنا ہی نہیں بتا، جب اللہ کا چاہنا ہی نہیں بتا تو آپ قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ پہلے سمجھے کہ یہ آیت اگر آئی ہے تو اللہ نے اس آیت میں چاہا کیا ہے، اب کسے پتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ کون ہے وہ ہستی؟ پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا اس جملے پر اہل علم دوست خاص طور سے توجہ کریں کہ قرآن سمجھنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے قرآن سمجھا جائے جنہیں یہ علم ہو کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ اور 90 کروڑ مسلمانوں میں ابھی تک کوئی ایسا عالم نہیں پیدا ہوا جو یہ کہے کہ مجھے یہ علم ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کا چاہنا کسے پتا؟ تو قرآن مجید ہی سے پوچھے کہ کون ہیں وہ لوگ جنہیں یہ پتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو سورہ قہر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، ارطار الانسان یہ میرے قہر میں بالکل شہر مشہور، یہ تو سورہ قہر ہے۔ تمام مفسرین ملت مسلمہ متفق ہے اس سورے کے متعلق پر توجہ اعلان ہوتا، اس سورے پر سب
किसी को इसमें साहिब तफसीर कबीर से लेकर साहिब तफसीर सगीर तक, साहिब तफसीर सगीर से लेकर साहिब तर्जुमान कुरान तक, साहिब तर्जुमान कुरान से लेकर साहिब तफसीर जलालैन तक, साहिब तफसीर जलालैन से लेकर साहिब तफसीर दुर मंसूर जलालुद्दीन सयूती तक, साहिब तफसीर जलालुद्दीन सयूती से लेकर मौलाना अशरफ अली थानवी तक, मौलाना अशरफ अली थानवी से लेकर जुफ्ती नज़ीर अहमद तक, जुफ्ती नज़ीर अहमद से लेकर मौलाना मौदूदी तक, हर एक ने तफसीर कुरान तक सबने मुत्तफ़क़ा तौर पर लिखा कि ये तहर के सूरे की 30 आयतें पंजतन पाक की शान में उस वक्त नाज़िल हुई, इनका जो शान नुज़ूल लिखा। बहुत समझो, ये बताना कि अल्लाह चाहता क्या है। आए तकलीफ पर मुझे दो जुमले कहने हैं, ये सारी उसकी तमीज़ समझ लेना। सबने मुत्तफ़क़ा तौर पर ये लिखा कि हसनैन अली हुए, शहजादे बीमार हुए, फिजा ने ये मशवरा दिया पंजतन को, कनीज ऐसी तो हो, कनीज ऐसी तो हो जो आकाओं को मशवरा दे और आका उसका मशवरा माने। और जो है इतना तो पहुंचा हुआ होना चाहिए ना। फिजा ने मशवरा दिया पंजतन को। इन पंजतन में मोहम्मद मुस्तफा भी शामिल है, अली मुर्तजा भी है, फातिमा भी है, हसनैन भी है। कहा कि या रसूलल्लाह ऐसा करते हैं, मन्नत मानते हैं कि अगर हसनैन अच्छे हो गए, अगर शहजादे अच्छे हो गए तो हम रोजे रखेंगे। दोस्तों मैंने तो सारी तकरीर इसी जुमले के लिए की। आप तवज्जो फरमा लें, एक अजीब गरीब फैसला पर जुमला कहने जा रहा हूं, पूरी तरह अमल हो जाए। सारे मुफस्सिरीन ने लिखा कि फिजा ने कहा पैगंबर इस्लाम से कि मौला मन्नत मानते हैं, शहजादे अच्छे हो गए तो हम रोजे रखेंगे। पैगंबर ने मन्नत को तस्लीम किया। मौला इन्हें जगा दे तो जुमला में कहने जा रहा हूँ। फिजा ने कहा या रसूलल्लाह मन्नत मानते हैं, मन्नत मानते हैं। ए जनाब फिजा, ए मोमिनों की माँ फिजा, ए हमारी शहजादी, हम शियों का तुझ पर सलाम कि तूने रसूलुल्लाह के सामने मन्नत मानने का मशवरा देकर कयामत तक के मौलिकों और मुफ्तियों के फतवों को ताला लगा दिया कि अगर मन्नत मानना बिदअत होता तो रसूल फिजा को मना कर देते कि मन्नतें नहीं मानी जाती। मन्नत मानी। रसूल ने इस मन्नत के मशवरे को न सिर्फ ये तस्लीम किया बल्कि मन्नत पूरी की और सुन्नत रसूल कायम हो गई कि जब मुश्किल वक्त आए मन्नत मानो, नज़र मानो, न्याज मानो, रोजे मानो, नमाज़ें मानो, पूजे मानो। ये मन्नतें हैं जो बिदअत नहीं है, ये सुन्नत रसूल के सवाल में चला। लेकिन लफ्ज़ यही है कि मन्नत मानी गई। मन्नत मानी गई वो वाक़या तफसील से आपने सुना होगा, उसका एक नतीजा मुझे आपको देना है। मन्नत मानी गई, हसनैन अच्छे हो गए, पंजतन में रोजे रखे, पंजतन में रोजे रखे, साथ में फिजा ने भी रोजा रखा। मन्नत माने आका, पूरी करे गुलाम और कनीज। दोस्तों यही तो यही दर्जे यही होते हैं, मर्तबे यही होते हैं। पंजतन ने रोजे रखे, इफ्तार का वक्त हुआ, दस्तरखान पर पंजतन बैठे, एक रोटी पंजतन के लिए बनाई गई। उस जमाने में वैसे भी आज भी आप जाएंगे तो बलूचिस्तान, पिशावर और इन इलाकों के देहातों में और उस जमानों में जहाँ अरब कल्चर है ज्यादा, अरब और आजम कल्चर, वहाँ बड़ी बड़ी रोटियां बनती हैं और एक ही रोटी काफी हो जाया करती थी घर भर के लिए। एक रोटी बना दी गई, बड़ी तवज्जो दोस्तों। पंजतन बैठे नमक का पानी लेकर, अभी इफ्तार करने के लिए बैठे थे। साहिल ने सदा दी, कुरान है ये आयत नहीं है, कुरान है। साहिल ने सदा दी, पंजतन ने अपने हिस्से की रोटी उठाई, साहिल को दे दी, यतीम को दे दी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, नमक के पानी से रोजा इफ्तार किया, फिर रोजा रख लिया।
دوسرے دن روزہ رکھ لیا، پھر بیٹھے، افطار کا وقت آیا، پھر روٹی بنائی، حصہ نے چوکی سے فاطمہ زہرا نے روٹی پکائی، دسترخوان لگ گیا، پھر پنجتن بیٹھے، پھر مسکین نے صدا دی، اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، مسکین کو دے دی، قرآن کہتا ہے، پھر پانی کیا، پھر روزہ کیا۔ اللہ پاک توجہ ادارے میں کرم، پوری توجہ۔ مجھے اپنی خزانہ صبر کا احساس قدر نہیں ہے، آپ کے انتظار اور ذوق سماعت کا احساس ہے، میں اپنے دل کی پوری توانائیاں سب کروں گا، لیکن آپ کسے توجہ چاہتا ہوں ایک تاریخی فیصلہ لینے کے لیے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے نا دوستو؟ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر فضا نے چوکی سے، پھر زہرا نے روٹی پکائی، پھر دسترخوان سجا، عین افطار کے وقت پھر سائل آیا، اسیر بن کے آیا، پہلے دن یتیم بن کے آیا، دوسرے دن مسکین بن کے آیا، تیسرے دن اسیر بن کے آیا۔ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پہلے مسکین بنا، پھر یتیم بنا، پھر اسیر بنا۔ سورہ کہف کی آیتیں یہی بتاتی ہیں۔ تیسرے دن جب پنجتن نے پورے مجمع کی توجہ، تیسرے دن جب پنجتن پاک نے اپنے حصے کی روٹی اسیر کو کھلائی اور پھر روزے کی نیت کی، عدالت الہیہ کی سمندر میں طغیانیاں آ گئی۔ کہا جبریل فاطمہ زہرا نے 3 روٹیاں خیرات کی ہے، دست زہرا سے پکی ہوئی 3 روٹیوں کے بدلے میں قرآن کی 30 آیتیں لے کر جا، 30 آیتیں لے کر جا۔ سلام دیتے ہیں محمد عظمت اہل بیت کو نہ سمجھنے والوں، اب سمجھو عظمت اہل بیت کیا ہے۔ دست فاطمہ زہرا سے پکی ہوئی چوکی 3 سوکھی روٹیاں جب میزان عدالت الہی میں تلی تو قرآن کی 30 آیتوں کے برابر ہوئی، 1 روٹی 10 آیتوں کے برابر۔ تو دوستو جن کے ہاتھ کی پکی ہوئی 1 روٹی قرآن کی 10 آیتوں کے برابر، اور نہیں یہ تو ایک وقت کا واقعہ مورخوں نے لکھ لیا نا کہ اہل بیت نے ساری زندگی میں 3 ہی روٹیاں خراب کی ہے، یہ تو گنی گئی، ریکارڈ ہو گئی۔ انہوں نے تو ایسے ایسے خیرات کی ہے کہ سائل نے کافرے میں روٹی مانگی ہے، قمر نے مولا علی سے کہا یا علی سائل روٹی مانگتا ہے، کہا روٹی دے دے، کہا مولا روٹی دسترخوان میں ہے، کہا دسترخوان سمیت دے دے، کہا مولا دسترخوان اونٹ پر ہے، کہا اونٹ سمیت دے دے، کہا مولا اونٹ قطار میں ہے، کہا پوری اونٹوں کی قطار دے دے۔ اب جو قمر نے پہلے سرکار سخاوت عربی کو طغیانیوں کو دیکھا تو جن اونٹوں کی قطار کی نہار قمر کے ہاتھ میں تھی اسے چھوڑ کر علیحدہ کھڑے ہو گئے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ مولا اونٹوں کی قطار میرے ہاتھ میں ہے تو کہیں مولا یہ نہ کہہ دے تو تو بھی چاہ۔ بلند صلوات جہاں بغیر گنے 1 روٹی مانگنے پر قطاریں دی گئی ہے تو آپ تعین کریں کہ اگر خدا 1 روٹی پر بھی 1 آیت دیں گے آیتیں ختم ہو جائیں گی، ان کی روٹیاں نہیں ختم ہوں گی۔ آیتیں تو 6666 ہیں، انہوں نے تو قطاروں کی قطاریں دی ہیں انسان محترم، لیکن یہ عدل الہی ہے کہ دست فاطمہ زہرا سے پکی ہوئی جو کہ 3 روٹیاں جب میزان عدالت میں تلی قرآن کی 30 آیتوں کے برابر۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پورا سورہ کہر نازل ہوا، وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، پوری توجہ۔ اور ہزاروں ہوتا اب یہ ہے علمی مرحلہ، اس پر میں ملت مسلمہ کے اہل علم کی توجہ چاہوں گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے
کہ نہ صرف یہ کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے سائلو ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کی کوئی جزا بھی نہیں چاہتے، تم سے اس کا کوئی شکریہ بھی نہیں چاہتے، نو تھینکس، نو اپریسیشن، نو ایڈمائریشن، شکریہ بھی ادا نہ کرو۔ سخی ایسے تو ہو جو مانگنے والے کو شکریہ کرنے کا موقع بھی نہ دے، مانگنے والے کو شرمندہ بھی نہ کریں کہ اسے شکریہ کہنا پڑے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کی کوئی جزا بھی نہیں چاہتے، جزا بھی نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے، بڑی توجہ آپ کی، کوئی جزا نہیں چاہیے۔ اب یہ قرآن نے کہا نا بھائی، یہ تو قرآن میں ہے نا، آخری آدمی تک بات نہ سمجھے نا اب کوئی لانا نہیں، لیکن ایک فرد اگر بات کو سمجھ آئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بھائی یہ قرآن میں ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے اس کی کوئی جزا بھی نہیں چاہیے، تم سے جزا نہیں چاہیے۔ کون کہتے ہیں؟ روٹی کھلانے والے۔ کس سے کہتے ہیں؟ سائل سے۔ ذرا سا غلط ہونا پڑے گا آپ کو، اور میرے سوال کو غلط کرنا پڑے گا۔ کون کہتے ہیں؟ پنجتن کہتے ہیں نا، پنجتن نے کہا نا۔ بتانا چاہتا ہوں اہل بیت کسے کہتے ہیں، بتانا چاہتا ہوں معصوم کسے کہتے ہیں، بتانا چاہتا ہوں امام کسے کہتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد ان یتیم مسکین اور اسیر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارا شکریہ نہیں چاہیے، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے تو نہیں کہا نا، یہ تو اہل بیت نے کہا نا، اہل بیت نے کہا، فقیروں سے زمین پر کہا نا۔ گالی بڑا بڑا مجھے طاقت دے کے میں تو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ اپنے نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں اڑیل دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اے صاحبان قرآن، اے قرآن کے قاریوں، اے قرآن کو پورے خضوع و خضوع سے پڑھنے والوں، 90 کروڑ مسلمانوں سے بس ادب پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس نے کہا؟ اہل بیت نے کہا نا کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ تو اگر یہ اہل بیت نے کہا تھا تو اسے تاریخ کی کسی کتاب میں ہونا چاہیے تھا، اسے حدیث کی کسی کتاب میں ہونا چاہیے۔ نہیں، ابھی نہیں، بات تک پہنچے میرے خود، میں چاہتا ہوں سارا مجمع پہنچے۔ بھائی یہ اہل بیت کا قول ہے نا، اہل بیت کہتے ہیں نا کہ ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، یہ اہل بیت نے کہا نا، تو اہل بیت کا یہ قول کسی حدیث کی کتاب میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں آیت بن کر آیا، آیت بن کر آیا۔ سورہ دہر میں اہل بیت نے کہا زمین پر، اہل بیت نے یہ جملے کہے زمین پر، مگر خدا نے اسے حدیث کی کتاب میں نہیں رکھے، اسے آیت بنا دیا۔ اب سمجھے، اہل بیت نبی کے گھر والوں کو نہیں کہتے، اہل بیت انہیں کہتے ہیں جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ قرآن کی آیت بن جائے۔ زمانہ بلند تر صلوات۔ اگر یہ بلند تر صلوات ہے تو کوئی آہستہ بھی صلوات بھیج کے بتائیں۔ ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، کوئی شکریہ تم سے نہیں چاہتے۔
تم سے نہیں چاہتے، اس کے لیے کھلاتے ہیں، اس کے راہ میں کھلایا، اس کی بات پہ کھلایا، تم سے نہیں چاہیے۔ تو یہ اہل بیت نے کہا نا، اہل بیت نے کہا، تو اہل بیت کی کتاب میں ہونا چاہیے تھا، جو قرآن میں کیسے آیا؟ اہل بیت کی زبان سے جو لفظ نکلے، جب میزان عدالت الہیہ میں تمہیں تو قرآن کی آیت میں ڈل گئے، قرآن کی آیت میں ڈل گئے، اور خدا نے اہل بیت کے لفظوں کو قرآن میں سورہ خیر میں رکھ دیا اور بتا دیا کہ اہل بیت انہیں کہتے ہیں جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ لوح محفوظ کی تقدیر بن جائے، جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ قرآن کی زندگی بن جائے۔ دوستو سارے متفق ہیں اس مسئلے پر کہ پہلے یتیم آیا، پھر مسکین آیا، پھر اسیر آیا، مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا۔ میں جملوں میں توجہ، ابھی تک وہ بات جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ نہیں پہنچائی، یہ تمہید ہے ذہن مکرم، اس پر آپ توجہ فرماتے ہیں۔ پہنچ رہا ہے مجھے یہاں سے آئے تقیر تک، لیکن جملہ یہ ذہن میں رکھیں کہ سارے مفسرین متفق ہیں کہ یہ پنجتن نے روزے رکھے، منت پوری کی، مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا، تو سورہ رحم کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ سب علماء نے یہی واقعہ لکھا ہے، لیکن مولانا مودودی اپنے ایک مقالے میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، سب سے ہٹ کر جو کسی بھی عالم میں نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں حسین علی بھی ہوتے، فضا نے مشورہ بھی دیا تھا، اہل بیت نے پنجتن پاک میں روزہ بھی رکھا تھا، مسکین بھی آیا تھا، روٹی بھی دی تھی، یتیم بھی آیا تھا، روٹی دی تھی، اسیر آیا تھا، روٹی دی تھی۔ مگر مولانا کہتے ہیں کہ میں علماء سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کوئی مکہ مدینے کے عام فقیر تھے، اس لیے کہ جس سسٹمیٹک وے میں یہ آئے ہیں ایک وقت خاص میں، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے، مولانا فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فقیر نہیں تھے، یہ فرشتے تھے۔ مولانا کہ یہ فرشتے تھے، فقیر نہیں تھے، ان کے آنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ بتا رہا ہے۔ ایک خاص وقت میں ایک ہی دروازے پر اسی میں خاص افطار کے وقت آنا، تو مجھے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں بڑی توجہ کہ یہ عام فقیر نہیں تھے، بلکہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے گڑے زہرا پر۔ آپ میرے بچے کی پوری توجہ میں چاہوں گا۔ میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو میں نے کہا مولانا آپ نے تو ہمارے کیس کو اور زیادہ مضبوط کر دیا، چلیے ہم تو سمجھ رہے تھے یہ مسکین یتیم اور اسیر ہی آتی رہے، آپ نے کہا نہیں اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، تو اب تو زیادہ فخر کے ساتھ ہم باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، اس لیے کہ اگر فقیر دروازوں پر آ کر بھیک مانگتے رہتے تو ہر دور کا مفتی یہ فتویٰ دے دیتا ہاں بھائی منت بھی مانی تھی، روزہ بھی رکھا تھا، روٹیاں بھی اہل بیت نے دی تھی، فقیر بھی آئے تھے، لیکن اہل بیت سے فقیروں کا مانگنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، فقیر کا تو کام ہی مانگنا ہوتا ہے، فقیر کا تو کام ہی مانگنا ہوتا ہے، فقیر کیا جانے شریعت کیا ہے، بدعت کیا ہے، کس سے مانگنا ہے کس سے نہیں مانگنا ہے۔ فقیر پروفیشنل ہوتا ہے، اس دروازے سے مانگے گا اس سے مانگے گا، اسے کیا پتا کس سے اللہ سے مانگنا چاہیے، اسے کیا پتا کس سے اللہ سے، اسے کیا پتا کہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ فقیر تو فقیر ہوتا ہے۔ مولانا مودودی ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے بہت عمدہ بات کر دی کہ فقیر نہیں آتے تھے، اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، تو فرشتے تو آتی فقیر نہیں ہوا کرتے، فرشتے تو ہر دروازے پہ نہیں جایا کرتے، فرشتے تو مانگنے کے عادی نہیں ہوا کرتے، فرشتوں کو تو روٹی کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، فرشتوں کو تو بھوک بھی نہیں لگتی۔ پوری توجہ بڑے سکون کے ساتھ اب تک تک یہ مضمون مکمل اور پوری توجہ۔ فقیر کی تو چلیے عادت ہوتی ہے مانگنا ہر دروازے سے، کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر۔ فقیر یہ بھی نہیں جانتا کہ غیر اللہ سے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، بدعت ہے یا شرک ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا، لیکن فرشتوں کو تو پتا ہے۔ فرشتے تو فقیر نہیں ہوتے نا، اور پھر فرشتوں کے لیے تو سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ فرشتے تو اللہ کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے، جو جنت میں ہے وہ جنت میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے۔ فرشتہ تو حکم الہی کے بغیر نہ کہیں آتا ہے نہ جاتا ہے۔
کی خدمت میں کرو. اور یار تم نے کیوں بھیجا تھا؟ مالک فرشتوں کو تیرے فرشتوں کو بھوک بھی نہیں لگتی. اہل بیت کو روٹیوں کی ضرورت ہے. اہل بیت کے دسترخوان سے روٹیاں کیوں منگا لی؟ تو جانتا بھی تھا کہ یہ دے دیں گے تیرے نام کا. یہ سارے تھوڑا ہی دیکھتے ہیں, یہ تو حوالہ دیکھتے ہیں کس کے نام پہ مانگ رہا ہے. میرے مالک میں تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ. پروردگار تو بتا, تو نے ان فرشتوں کو بھیجا. دوستوں پوری توجہ, مالک تو بھیجا تو نے, تیری مرضی کے بغیر فرشتہ آ نہیں سکتا. در اہل بیت پہ کیوں آیا؟ در پنجتن پہ فرشتے کیوں آئے؟ کبھی مسکین بن کر, کبھی یتیم بن کر, کبھی اسیر بن کر. تو جواب یہی آئے گا, تم تدبر مشیت کو کیا سمجھو؟ اللہ کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان منکرین وسیلہ مفتیوں کے فتووں کو دیکھ رہی تھی جو یہ کہیں گے کہ اہل بیت سے نہ مانگو, غیر اللہ سے نہ مانگو, اہل بیت سے نہ مانگو, جو بھی مانگو اللہ سے مانگو. میں نے اپنے فرشتوں کو در اہل بیت پر بھکاری بنا کر روٹیاں منگوا کر یہ حجت قائم کر دی کہ رازق میں ہوں مگر رزق ملتا ہے اہل بیت کے در. حیدرآباد کی تاریخ کا تاریخی نعرہ
برائے بجلے امام زمانہ بلند تر صلوات آداب سکھائے، طریقہ بتایا کہ آل محمد کے دروازے سے بھیک مانگنے کا پروٹوکول کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے۔ خبردار اس دروازے میں بادشاہ بن کے بتانا، حکمران بن کے بتانا، یتیم بن کے آؤ، مسکین بن کے آؤ، اسیر بن کے آؤ، بے ادبانہ آؤ گے کتا کہلاؤ گے، احترام کے ساتھ یتیم مسکین اسیر بن کے آؤ گے، بے زر بن کے آؤ گے، ابو زر بن کے جاؤ گے، سلمان بن کے جاؤ گے، نیسن بن کے جاؤ گے، یردان بن کے جاؤ گے، قمبر بن کے جاؤ گے، کلندر بن کے جاؤ گے، لطیف بٹائی بن کے جاؤ گے، نظام الدین اولیاء بن کے جاؤ گے۔ آؤ ادب کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ تو کریں کہ تاریخ کا کتنا بڑا انقلاب ہے کہ بادشاہ اگر اس دروازے پر بے ادبانہ آیا تو انسان ہوتے ہوئے بھی رسول کی نگاہ میں کتا ہو گیا، اور کلندر اور بادشاہ ضبط لطیف بٹائی جیسے لوگ اگر اس دروازے پر کتا بن کے گئے تو علی نے انہیں غریب بنا دیا۔ کتا بن کے آؤ تو ولی بنائیں گے، بادشاہ بن کے آؤ تو کتا بن جاؤ گے۔ اگریم کلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم سرگرو تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، سگے کوئے سگے کوئے سگے کوئے شیر یزدانم۔ جو ہے نا یہ ہے معرفت کی منزل، بتایا طریقہ بتایا۔ الطعام علی حب مسکینا ویتیما واسیرا، مسکین بن گیا۔ فرشتے بھی اس دروازے پر آسمان سے روٹیاں لینے آئے، آسمان سے روٹیاں لینے آئے۔ تو دوستو آپ کے میان سماعت کو دیکھ کر اپنے مرحوم دوست کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ دروازہ بطول اتنا بڑا دروازہ ہے، یہ دروازہ فاطمہ زہرا اتنا بازواں دروازہ ہے، علی کا دروازہ اتنا بازواں دروازہ ہے۔ کوئی بھکاری بن کے تو دیکھے، کوئی بھکاری بن کے تو دیکھے۔ فرشتوں نے آخری آدمی تک مصرے پہ توجہ، فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر، فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے۔ زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے۔ یہ ہے وہ دروازہ دوستو، یہ وہ دروازہ ہے۔ وہی میں کہہ رہا تھا کہ مسئلہ وہی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کلمہ حسر یہاں بھی استعمال کیا ہے، یعنی یقینی بات یہی ہے کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، یقینی بات یہی ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ انما یرید اللہ، جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بتحقیق اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اہل بیت رسول تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، اور ایسا دور رکھے جیسا دور رکھنے کا حق ہے۔ دور کرے نہیں، دور رکھے۔ دور کرنا اور ہوتا ہے، دور ہوتی ہے وہ چیز جو نزدیک ہو۔ یہ مائک میرے نزدیک ہے، میں اسے دور کروں گا۔ دور رکھی جاتی ہے وہ چیز جو پہلے ہی سے دور ہو۔ نہیں ابھی بات والے نہیں دوستو، جس دن آئے تبھی نازل ہوئی ہے نا، اس دن سے اہل بیت پاک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی طاہر و طیب تھے۔ ہاں مسلمانوں کے علم میں اس دن آیا،
نہیں بھائی اس آیت کی مثال ہے نا انما ولیکم اللہ، بتحقیق اللہ تمہارا ولی ہے. تو کیا خیال ہے ملت مسلمہ کا؟ کیا اس آیت کے نزول سے پہلے اللہ ولی نہیں تھا؟ بھائی جب تک یہ آیت ولایت نہیں آئی تھی کہ اللہ ولی نہیں تھا؟ اللہ ولی تھا، مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا. تو علم مسلم کا قصور ہے، اللہ کی ولایت کا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آیت کے نزول سے پہلے بھی اللہ ولی تھا اور سب مسلمانوں کا ایمان ہے. تو یہی ایمان رسول کے لیے بھی کیوں نہیں رکھتے؟ اقرا بسم ربک الذی کی پہلی آیت نازل ہونے سے پہلے بھی یہ رسول تھا. آپ کے علم میں بعد میں آیا. آپ اس دن سے رسول کو رسول کیوں مانتے ہیں جس دن سے آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ بھائی آپ مسلمان ہوئے اس دن سے جس دن سے آپ نے کلمہ پڑھا. اگر یہ رسول ہے اس دن سے جس دن کچھ بھی دن نہیں تھا. ہاں مسلمان ہوئے. مسلمان اپنے لیے کہہ سکتے ہیں صاحب کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم کافر تھے اور کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کافی رہتے. جب تک کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کافر تھے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. تو آپ اس دن سے مسلمان ہوں گے جس دن سے آپ نے کلمہ پڑھا. اب آپ اپنے ایمان پر رسول کی رسالت کو تو فرق رہے. سب 40 برس کے بعد رسول بنے، پھر رسول 40 برس کے بعد نہیں بنا. آپ 40 برس کے بعد مسلمان ہوں گے. ہے نا شریف کی بڑی مشکل ہو جائے گی جب تک ہو جائے گی. آپ کے لیے اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئے. لیکن رسول کے لیے کیا کہیں گے؟ اگر رسول 40 برس تک رسول نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ ایک تاریخ کے موقع مجھے کوئی نام میرا چیلنج ہے. اگر یہ رسول نہیں تھا تو پھر کیا تھا 40 برس تک؟ آپ کے لیے تو کیا ہے کہ آپ کافر تھے. یہ کیا تھا؟ اللہ توجہ فرمائے نا. اور توجہ فرمانی ہے تو بڑا آواز سے سوال دے دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی حقیقت اگر آپ کے علم میں نہ آئے تو یہ آپ کے علم کا قصور ہے. وہ حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے. جس طرح آیت کا نازل ہوئی جب علی نے انگوٹھی دی، تب آئی نا آیت اللہ ولی رسول ولی علی ولی. آیت کو جب آئی نا، اب آپ نے سمجھا اہل بیت کسے کہتے ہیں، علی کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، معصوم کسے کہتے ہیں. وہ عمل کرے تو آیت آئے. آیت تو ہمیشہ سے تھی نا لوح محفوظ پر. اگر علی حالت رکوع میں انگوٹھی نہ دیتے آیت نہ آتی. تو علی نے عمل کیا تو آیت آئی نا. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. یہ آیت سے ہجرت نازل ہوئی، لیکن علی کے سونے سے پہلے نہیں، علی کے سونے کے بعد. علی اگر نہ سوتے اطمینان سے بستر رسول پر آیت نہ آتی. علی اگر حالت رکوع میں انگوٹھی نہ دیتے آیت نہ آتی. پنجتن پاک اگر مباہلے کے لیے نہ نکلتے آیت نہ آتی. علی اگر چم کر نہ لڑتے آیت نہ آتی. علی اگر تصدیق رسالت نہ کرتے آیت نہ آتی. اہل بیت اگر روٹیاں نہ کھلاتے سورج نہ آتا. تو یہ عمل کرتے رہے آیتیں آتی نہیں. تو قرآن مجید کی آیتوں کو نزول کی اجازت ہے. شریعت محمدی میں انہیں معصوم کہا جاتا ہے. جن کے عمل کے نتیجے میں آیتوں کا نزول ہو. سمجھو ہے نا دوستو. اب یہ چادر کے نیچے نہ آتے اس طرح اللہ آیت کے نزول سے پہلے بھی ولی ہے. آپ کے علم میں اس دن آیا جس دن آیت آئی. اسی طرح اہل بیت اصل سے پاک و پاکیزہ ہے. آپ کے علم میں اس دن آیا جس دن آیت تطہیر نازل ہوئی سورہ احزاب میں.
33वां सूरा 33वीं आयत, सूरा की 33वां आयत की 33वीं, घर पे उम्मे सलमा का, चादर भी रसूल की, खुशबू सुगंधना भी हसन का। अल्लाह आगे एक जुमला है दोस्तों जिसके लिए ये सारी तमीज थी, और शायद मुझे सा तालिब इल्म और कमेल आदमी इससे बड़ी बात कह नहीं सकता जो कहने चाह। आप दाद दे न दें, लेकिन परसों दुआएं देंगे जब भी याद आएगी तकलीफ का ये जुमला जो आप कहने जा रहे हैं। घर भी जनाब उम्मे सलमा का, चादर भी रसूल की, खुशबू सूंघना भी हसन का। किसकी खुशबू सूंघी? नबूवत की। जो नबूवत की खुशबू सूंघी वो है अहले बैत। आए हसन, माँ से पूछा अम्मा नाना की खुशबू आ रही है, कहा देखा वो चादर के नीचे है। करीब गए, चादर का पल्ला उठाया, नाना को सलाम किया, नाना ने इजाजत है हम चादर में आ जाए, और बेटा आ जाओ। आयत तो नहीं आई, ये ज़हन में रखना, रसूल चादर में है, आयत तस्वीर नहीं आई। दोस्तों एक लम्हे के